اس دنیا کی طرف مبعوث کیا جانے والے لا نبی نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ انہوں نے ہمیں غلط اسلام پہنچایا۔ روشن خیال اور اعتدال پسند اسلام تو وہ تھا جس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، جس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کیا، جس کو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں ہی سمجھا۔ کیا انہوں نے علماء کو شہید کیا تھا؟ کیا انہوں نے اسلامی شعائر پر پابندیاں لگائی تھی؟ کیا تم رب ذوالجلال اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھتے ہو؟ جب تخت نشین پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تو یورپ تک اسلام کا بول بالا ہوا۔ جب اسی تخت پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تو عام غریب لوگوں کو چین سے سونا نصیب ہوا۔ جب اسی تخت پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تو مسلمانوں کو سیاحت میں سرائی۔ جب اسی تخت پر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تو کافروں نے مسلمانوں کو طاقت سمجھا۔ مگر آج کا حکمران اسی تخت پر جب بیٹھتا ہے تو اسلام مدارس اور مساجد تک محدود ہو جاتا ہے۔ اسلام کے نام پر بننے والے حکمران جب تخت پر بیٹھے وہ اسلام کے شعائر کو پابند ثلاثہ قرار دیتے ہیں۔ جب اسی تخت پر سلیمان بن عبد الملک بیٹھتا ہے تو اسلام میں شراب کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ مگر جب اسی تخت پر موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد بیٹھتے ہیں تو انگریز کے آج کے اسپین کے تہہ دیوار میں اللہ اکبر کی گرجتا سٹاؤں سے لگتے ہیں۔ کیا انہوں نے رب کے بھیجے اسلام کے حکم پر عمل نہیں کیا؟ انہوں نے تو کفر کے پرستاروں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر آج کا قادیانی حکمران اسلام کے احکام میں ترمیم کر کے اسے روشن خیال اسلام قرار دیتے ہیں۔ اسلام کے احکام میں ترمیم کر کے اسے روشن خیال اسلام قرار دیتا ہے۔ انگریزوں کا پالا ہوا کتا آج اسلام کو غلط ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے، میرے رب سے ٹکرانے کے لیے چل پڑا ہے، اور جو میرے رب سے ٹکرانے کے سوچے گا اس کا نام نشان بھی اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ میرے رب سے ٹکرانے کے لیے آج سے کئی ہزار سال پہلے بھی دنیا کے طاقتور بادشاہ نکلے تھے، مگر میرا رب بہت غیور ہے۔ رب العرش نے زمین میں دھنسا دیا۔ 1400 سال اسلام کو غلط ثابت کرنا پرویزی مشن ہے، مگر جب آج سے پہلے آنے والے اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو آج کا حکمران بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن آج کا مسلمان بے غیرت بن چکا ہے، خاموش بیٹھا ہے، اور ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسلمان تو وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اپنا سر کٹوا دیتے تھے، مگر آج ہمارے سامنے رب کو گالیاں دی جا رہی ہے، اس کے لائے ہوئے احکام کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے۔ مسلمان اپنے گھروں کے جھگڑے میں بٹھا ہوا ہے، عشق اور معشوق کی چکروں میں پڑا ہوا ہے، جوتے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ مسلمان کب جاگے گا؟ اسلام کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ جو اپنے اندر کے سامان کو، جو اپنے اندر کے اس بے غیرتی کو، جو تو زلزلے اور طوفان کے ہمنما بن جائے، جو چلے تو بادل اس کے ساتھ کر دے، جو بولے تو بجلیاں اس کے ساتھ کر دے، جو دیکھے تو آنکھوں میں خدائی سما جائے، ساری خدا کی خدائی اور مخلوق اس کا ساتھ دینے پر آ جائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، تم میں سے جس شخص کا اندر سویا ہوا ہے، اگر تم نے مر جائے تو وہ مر جائے گا، اور اس کے ساتھ تم بھی غیرت کی موت مر جائے گے۔ کیا اسی طرح سے بیک بیلنس کے پیچھے پڑے رہے گے؟ کیا اسی طرح سے خدا کے ہوتے ہیں دوسروں کو سپر پاور کہتے رہے گے؟ کیا اسی طرح سے خدا کی خدائی سے ٹکرانے والوں کی حمایت کرتے رہے گے؟ کیا تمہارا ضمیر جاگتا نہیں؟ تم میں سے ایک شخص کفر کے ایک ملک پر بحری ہے۔ مسلمانوں، کل رب کے سامنے کیا مہلے کر جائے گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، میرے پاس
دیں گے۔ اٹھے مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، اگر اب بھی غفلت کے نیند سے نہیں جاگے تو وقت قریب ہے جب ہمارے گردنوں پر صلیبیوں اور یہودیوں کی تلواریں لٹک رہی ہوں گی، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اٹھے، اسلام کا سورج ڈوب گیا ہے، کفریہ طاقتوں نے اسلام اور اسلام کا پرچار کرنے والوں کو کچلنے کا تہیا کر دیا ہے۔ غیر مسلم عیسائی اور یہودی کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ کیوں ان کی جال میں پھنستے ہیں؟ کیا وہ مسلمانوں سے زیادہ اچھے ہیں؟ کیا وہ مسلمانوں سے زیادہ عادل ہیں؟ کیا وہ مسلمانوں سے زیادہ بااخلاق ہیں؟ جن کی نسب کا پتہ نہیں، جن کی ماں باپ کا پتہ نہیں، آج وہی اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان اپنے ذاتی مسائل کو حل کرنے میں لگے ہیں۔ آنے والی نسلیں کہیں گی 21ویں صدی کی مسلمان اتنے بے غیرت ہے کہ ایک طرف کفر اسلام سے سینہ سپرد تھا تو دوسرا طرف مسلمان اپنے بھائیوں کے پیٹ میں خنجر اور تلواریں گھوم رہے تھے۔ اے میرے مسلمان بھائیو، جاگ جاؤ، اپنی نہیں جاگے گے تو شکست اور غلامی مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ ہمیں اسلام کے احکام پر چلنے کی توفیق